اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز پیر طریقت صاحب زادہ سخی سردار دام ظل العالی قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین کرام، آج ہم سب یہاں پر سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک عاشق الہ پیر طریقت عاشق علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ گفتگو حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ ان کی ہم خوبیاں کیا بیان کریں گے، بلکہ ان کا ذکر کر کر ہم اپنے الفاظوں کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں خدا کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی شان بیان فرماتے ہیں، اور آپ سے پچھلے بھی اور آپ کے بعد والے بھی اور آپ کے زمانے والے بھی آپ کی شان بیان کرتے رہے ہیں، اور قیامت تک آپ کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا۔ عزیزان محترم، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو حدیث شریف کی روشنی میں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا، یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ ابھی حضرت علامہ کوکب نورانی نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے افعال کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ آپ کی شان مبارکہ ہے کہ جس قدر کرامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہے، کسی اور کی بیان نہیں کی جاتی۔ عزیزان محترم، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کن کی حیثیت رکھتے تھے، آپ جو فرماتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی کتابیں بزرگوں نے لکھی ہے، لیکن ہم ساری گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو ابو الوقت ہیں، جو وقت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس میں یہ دنیا دو چیزوں کے درمیان میں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان۔
اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ زمانہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا اور مکان بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اسپیس بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، ٹائم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامات کو دیکھتے ہیں تو ایک قدم اٹھاتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں واپس اپنے گھر پہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بہجت الاسرار میں یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج جن کی اولادوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، الحمدللہ انہی کی اولادوں کا یہ فیض ہے کہ سارا کا سارا جلسہ اکٹھا ہے۔ تو وہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تھے۔ تمام حضرات توجہ کریں، ہم ان کی خدمت میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ آگے تشریف لے گئے، اور پھر آ کر آپ نے زور زور سے کچھ کہا اور اپنا ایک جوتی شریف نکالی اور آپ نے ہواؤں میں پھینک دی، وہ جوتی ہواؤں میں غائب ہو گئی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے اور پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آپ نے زور زور سے کچھ کہا، دوسری جوتی نکالی، وہ آپ نے ہواؤں میں وہ بھی پھینک دی۔ ہماری حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہو سکی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کر سکیں۔ مہینے 2 مہینے گزر گئے، چین سے ایک قافلہ آیا تو ان لوگوں نے بہت سارا بلکہ ایک قافلہ آیا عجم سے، انہوں نے بہت سارا مال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر کیا، اور اس میں حضور غوث پاک کی دونوں جوتیاں بھی موجود تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جوتیاں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنا مال تجارت لے کر جنگل میں سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہمارے لوگوں کو قتل کرنے لگے، ہمارا مال انہوں نے چھین لیا۔ ہم نے ایسے میں نیت کی، ہم نے اپنے پیر کو یاد کیا، حضور غوث پاک کو یاد کیا اور ان کی نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نجات دے گا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ ہم چھپ گئے، ایسی اثنا میں ہم نے سنا جنگل ایک عظیم شور سے گونج اٹھا، اور اس کے بعد کسی کے ایسی آواز آئی جیسے کہ وہ مر رہا ہے، پھر خاموشی چھا گئی، پھر دوبارہ جنگل شور سے گونج اٹھا، پھر دوبارہ آواز آئی جیسے کہ کوئی مر رہا ہے۔ تو وہ لوگ، ہم لوگ چھپے ہوئے تھے تو ڈاکو تلاش کرتے ہوئے ہمیں آ گئے اور کہنے لگے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ہم نے جا کر دیکھا تو ڈاکوؤں کے 2 بڑے بڑے سردار وہ دونوں کے دونوں مرے ہوئے تھے۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارا سارا سامان بھی واپس کر دیا۔ تو یہ حضور غوث پاک کو ہم نے یاد کیا تھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مدد ہم تک چلی آئی اور ہم نے ڈاکوؤں سے بچا لیا آپ نے۔ تو آج اسی لیے ہم نے یہ نظر پیش کی ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا پتا چلا کہ اللہ کے ولی بطور خاص سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جو اپنی مریدوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ کوئی مرید جنگل میں، ویرانے میں، مشکل میں اگر آپ کو پکارتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس ایک کرامت میں کتنی کرامتیں ہیں کہ ادھر مریدین نے وہاں پر ارادہ کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، اور نہ صرف پتہ چل گیا، آپ نے ان سب کی مدد بھی فرمائی اور ان کو بچا بھی لیا۔ تو یہ آپ کا کنٹرول اس زمانے پر، اس طرح آپ نے زمانے کو چلایا۔ یہ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت
حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو وہاں کا تاجر تھا وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا منکر تھا، آپ کی کرامات کو نہیں مانتا تھا، لیکن لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ چلو میں جا کے قریب سے حضور غوث پاک کو دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ کہ جمعے کا دن تھا، میں مسجد میں بہت پہلے جا کے بیٹھ گیا ممبر کے پاس کہ جب حضور غوث پاک تقریر فرمائیں گے تو میں ان کی تقریر سنوں گا۔ جناب لوگ آنا شروع ہو گئے، مسجد بھرنا شروع ہو گئی۔ جب مسجد فل بھر گئی تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے خطاب کرنا شروع کیا۔ اچھا اتفاقی بات ہے کہ حضور کا خطاب جاری تھا تو مجھ کو رفع حاجت پیش آ گئی۔ اب میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ میں اگر یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا تو یہ فرش گندا ہو جائے گا، اور پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ میری یہ حالت ہو گئی کہ قریب تھا کہ میرا بولو براز مسجد میں خارج ہو جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمانے کے دوران اپنا رومال میرے سر پر ڈال دیا۔ بس وہ رومال میرے سر پہ ڈالا تھا تو میں نے دیکھا کہ منظر بدل گیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں دیکھا۔ ایک درخت کے پاس جا کے میں نے رفع حاجت کی، اور وہاں پر پھر ایک نہر بہہ رہی تھی، وہاں پر میں نے اپنا سامان، اپنی چابیاں رکھی اور میں وضو کرنے لگ گیا۔ وضو میں نے کیا اور کھڑا ہوا کہ اپنا سامان اٹھاؤں گا تو دیکھتا ہوں کہ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب لگا کہ شاید مجھے کوئی خواب آیا تھا، کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، کہ خواب کے دوران یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر بات آئی گئی ہوگی، پھر میں تجارت کے لیے کسی سفر میں نکلا تو راستے میں ایک باغ نظر آیا۔ میں اس باغ میں داخل ہوا تو باغ میرا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دیکھا ہوا ہے پہلے کا۔ جب میں نہر کے قریب گیا تو وہاں پہ میرا رومال اور میری چابیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی کہ جنہوں نے مجھے ایک لمحے میں مسجد سے نکالا اور اس باغ میں منتقل کر دیا۔ اور اس باغ میں منتقل نہ صرف کیا بلکہ میں نے اپنی رفع حاجت کر لی، وضو کر لیا، اور جب میں پہنچا ہوں تو پھر تقریر وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ عظیم کرامت ہے آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک لمحے میں ٹائم کو بھی کنٹرول کیا، وقت کو بھی کنٹرول کیا، اور بندے کو ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جلال تھا کہ کوئی آپ کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے وقت کے اولیاء جب آپ کے شہر پہ سے گزرتے تھے رجال الغیب، وہ آپ کی بارگاہ کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا کہ بعض رجال الغیب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر الٹا کھڑا ہوا دیکھا۔ جب حضور غوث پاک سے عرض کی گئی، حضور یہ تو رجال الغیب ہیں، یہ تو وہ اولیاء ہیں جو غیب والے اولیاء ہیں، تو ان کو کیا سزا مل رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے شہر پہ سے گزر رہے تھے لیکن انہوں نے ادب نہیں کیا، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو خطاب فرماتے تھے وہ عزیزان محترم ایسا خطاب ہوتا تھا کہ 70,000 انسانوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، آپ کی ہر آواز دور و نزدیک والوں سب کو پہنچا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ دنیا کے دیگر شہروں میں اولیاء کرام اپنے گھروں میں اپنے مریدین کو جمع کر لیا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر
حضور غوث پاک کا وہ خطاب جو بغداد میں ہوا کرتا تھا وہ سب کے سب سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو خطاب فرماتے فرماتے آپ کے امام شریف کا ایک پیج کھل گیا تو لوگوں نے ادب کی وجہ سے اپنی ٹوپیاں اپنی پگڑیاں حضور غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیں. جب جلسہ ختم ہوا تو سب لوگوں کی ٹوپیاں ان کے امامے ان کے رومال واپس کیے گئے تو وہاں پر ایک دوپٹہ بھی نکلا. سب لوگ حیران یہ دوپٹہ کہاں سے آ گیا. عرض کی کہ حضور یہ دوپٹہ کہاں سے آ گیا ہے. تو آپ نے اپنا دوپٹہ کاندھے پہ رکھا اور فرمایا کہ ہماری ایک بہن ایران میں بیٹھ کر ہمارا خطاب سن رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے ادب کے مارے اپنی پگڑیاں اپنے امامے اپنے رومال میرے قدموں میں ڈال دیے ہیں تو اس نے اپنا دوپٹہ بھی اٹھا کے میرے قدموں میں ڈال دیا اور کاندھے پہ دوپٹہ رکھا اور وہ غائب ہو گیا. اور آپ کی شان میرے بھائیو آخری بات بیان کرتا ہوں کیونکہ علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہے, مشائخ اعظام موجود ہیں, ورنہ حضور غوث پاک کی بات تو کیا ہے کہ آپ کا اس میں گرامی اتنا مقدس ہے کہ اس کی برکت علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے قریب ایک علاقہ تفسونج ہے, وہاں پر تشریف لے گئے. ابھی علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے مرید و خلیفہ ہیں اور ان بزرگوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر مچھر کاٹتے ہوں تو ان کا نام لیا جائے تو مچھر نہیں کاٹتے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی بن حیتی ایک تفسونج کے علاقے میں گئے تو تفسونج کے ایک بڑے بزرگ تھے عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو بڑے کمال کے بزرگ تھے, بڑے مرتبے والے تھے, اپنے زمانے کے بڑے فقیہ بھی تھے, اولیاء میں بڑی شان تھی. وہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ولایت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے. تو وہ گفتگو کرتے کرتے کہنے لگے اولیاء میں میری شان ایسی ہے جیسے کہ وہ مور پرندہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہے, آپ نے کہا کلنگ کی طرح میری شان ہے, یعنی اولیاء میں سب سے ممتاز بڑا درجے والا میں ہوں. حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو غضب آ گیا اور آپ جوش کے مارے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا جبہ اتارا اور اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ نہیں, اولیاء میں سب سے بڑی شان حضور غوث پاک کی ہے, آؤ اگر تم مرد ہو تو مجھ سے کشتی کرو. تم حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ نے اس جوان کو دیکھا, اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا, پھر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. کہا کہ جوان تو کون ہے, تیرا ایک ایک بال اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے, تو کون ہے, غصہ چھوڑ دے, اپنا جبہ اٹھا کے پہن لے. آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز ایک مرتبہ ہم پھینک دیتے ہیں پھر دوبارہ اٹھاتے نہیں ہیں, دوبارہ اٹھاتے نہیں ہیں. آپ کا گھر وہاں سے 2 دن کے فاصلے پر تھا تو آپ نے اپنی بیوی کو آواز دی, اے فاطمہ میرا جبہ تو دے. اسی وقت آپ کے ہاتھ میں نیا جبہ آ گیا اور پھر آپ نے وہ جبہ پہنا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن تفسونجی کہنے لگے کہ بھائی میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی, اور جب ولایت کی خلعتیں تقسیم ہو رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے تو حضور غوث پاک وہاں پہ نظر بھی نہیں آئے. وہاں سے حضور غوث پاک انہوں نے 2 آدمی بغداد کی طرف بھیجے کہ حضور غوث پاک سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کیا بات ہے. ادھر سے حضور غوث پاک نے 2 بندے روانہ کر دیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام کھلایا کہ جو گھر کے باہر ہے اس کو پتا نہیں کہ گھر کے اندر کون ہے, اور جو گھر کے اندر ہے اس کو پتا نہیں کہ کمرے میں کون ہے, اور جو کمرے میں ہے اس کو پتا نہیں کہ کوٹھڑی میں کون ہے. میں رب کائنات کی قرب کی کوٹھڑیوں میں ہوں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. جس رات کو تم کو ولایت کی خلعت ملی تھی وہ ہرے رنگ کی خلعت تھی جس پر سنہری لفظوں سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے تسلیم کیا اور آپ کے مرتبے کو پہچانا. تو عزیزان محترم، آپ کے نام کے کمالات کی ایک بات اور میں ذکر کر دوں، کیونکہ دل چاہتا ہے کہ حضور غوث پاک کا ذکر ساری رات چلتا رہے. وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ ایک کرامت ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ کشود کار ہوا، یعنی ولایت کا معاملہ مجھ پہ کھلا، تو ہر ولی کو ایک اسم تعلیم کیا جاتا ہے جس سے وہ تصرف کرتا ہے. تو فرماتے ہیں مجھ کو جو اسم دیا گیا وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ تھا، حضور غوث پاک کا نام تھا. تو ہم حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم اس مقام کو پہنچے ہیں. اور حضرت غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک ہندو تھا اور اس کی توجہ بہت زیادہ تھی. اس کی توجہ اتنی تھی کہ وہ بیل کے اوپر توجہ کرتا تھا، اس کا دل پھاڑ دیا کرتا تھا اور بیل مر جایا کرتا تھا. کب ان کی 10-11-12 سال کی عمر تھی غوث رحمت اللہ علیہ کی. فرماتے ہیں کہ میں کھیلتا کھیلتا اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ وہ ہندو بیٹھتا تھا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم توجہ کرو مجھ پر، میرا دل پھاڑ کے دکھاؤ. تو اس ہندو نے کہا نہیں تم میرا دوست کا بیٹا ہے، میں تم پہ توجہ نہیں کر سکتا. یہ ہندوستان کا واقعہ ہے. کہا میں نے اس کو بہت اصرار کیا کہ نہیں مجھ پہ توجہ کرو. اس نے میرے اصرار پہ مجبور ہو کر جب مجھ پہ توجہ کی تو خود ہی بے ہوش ہو کے گر گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. میرے والد کو بلایا گیا، میرے والد نے اس پہ کچھ دم کیا تو وہ ہوش میں آیا. مجھ سے پوچھا کہ غوث تم نے کیا پڑھا تھا، کیا کیا تھا؟ کہا ابا جان میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نے صرف یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کا اپنے ارد گرد حصار بنا لیا تھا. اس نے جتنی توجہ کی ہے خود اس کی توجہ اس کے دل پہ لگی ہے. ڈاڈیا بھیجے دستگیر جو نارو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات عطا فرمائے. ان کی اولادوں نے ماشاءاللہ یہ جو کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور پیر عاشق علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر خصوصی رحمتیں خصوصی برکتیں نازل فرمائے اور ان کے سجادہ نشین صاحبزادہ سخی سردار دامہ ذل العالی کے اللہ تبارک و تعالیٰ مراتب بلند فرمائے اور اس نیک کام میں ان پہ استقامت عطا فرمائے اور ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. ان پر، ان کی اولاد پر، ان کے بھائیوں پر، اعزاء اقربا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے.